رات شبنم میں بھیگ کر نہا چکی تھی۔ سحر کے تارے فلک کی اور سے جھانک کر مہر خواب دنیا کا نظارہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈ کی شدت سے باہر پھیلی مسافتیں سکڑ رہی تھیں۔ نادیہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑکی کے باہر کی ان مسافتوں کا زمین سے لے کر آسمان تک نظارہ کر رہی تھی۔ وہ کبھی باہر دیکھتی تو کبھی موبائل کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ وہ پچھلے 40 منٹوں سے خالد کے بھیجے میسیجز 20 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ خالد اس کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ 3 سال پہلے نادیہ کی بڑی بہن کی شادی خالد نے نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ جو حسن و جمال کا پیکر تھی، اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور جوانی اپنے شباب پر دستخط دے رہی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں خالد کی آنکھوں میں اتر گئی۔ نادیہ خالد کی نظروں سے بے خبر ہنستی مسکراتی ہوا کی طرح کلیاں لیتی پوری محفل پر چھائی ہوئی تھی۔ خالد کے والد ابو منان کی دوستی نادیہ کے والد ابو محمد اکرم سے بہت پرانی تھی۔ دونوں چند سال پہلے ہی ایک کاروبار کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ کہاں نہیں ہوتا، بس ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ لین دین کے معاملات اور تعلقات میں کشیدگی رہنے لگی۔ نادیہ کو شادی میں دیکھنے کے بعد خالد کے من میں خواہش رہنے لگی کہ کسی طرح وہ نادیہ سے رابطہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ اسے بتا سکے کہ وہ اس کے دل میں گھر کرنے لگی ہے۔ آج خالد کسی کام کے سلسلے میں محمد اکرم کے دفتر آیا۔ دفتر میں بیٹھے محمد اکرم کو کسی کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جانا تھا۔ وہ اپنا موبائل میز پر ہی چھوڑ گیا۔ خالد نے خاموشی سے موبائل کو دیکھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور رابطہ نمبر لسٹ اسکرول کر کے اچانک اس کے ہاتھ سے نادیہ بیٹی خالد کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ اس نے مزید کچھ سوچے بنا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ میز پر پڑے موبائل کی میسج کی ٹیون بار بار بج رہی تھی۔ نادیہ اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے موبائل کی جانب بڑھی اور میسج کھول کر دیکھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میسج پڑھو۔ اس طرح کے میسج ان باکس میں دیکھتے ہوئے نادیہ تھوڑا جھنجھلاہٹ کا شکار تھی اور فوراً جواب لکھا، آپ کون ہیں؟ کدھر سے؟ میسج رنگ ٹیون بجی، میں کامی میں کسی کامی کو نہیں جانتی، نادیہ نے میسج لکھ کر جواب دیا۔ مزید کوئی میسج نہ کریں، لیکن اس نمبر سے میسج کا سلسلہ دن رات رکنے والا طوفان بن گیا۔ نادیہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی اور لکھا کہ تمہارا نمبر بلیک لسٹ میں کر دوں گی۔ اس بار میسج کے بجائے فون کال کی گھنٹی بجی۔ نادیہ سوچ کر فون اٹھایا کہ خوب سنائے گی، اس کی کو بلیک لسٹ کر دے گی۔ ہیلو نادیہ۔ اپنا نام سنتے ہی نادیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کون ہے جو اسے اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ میں خالد عبد المنان صاحب کا بیٹا۔ نادیہ بیشتر کے اس سے کہ کوئی بات کرتی عبد المنان کا نام سن کر چونک گئی۔ آپ ایسا کر رہے تھے؟ نادیہ رکی رکی سی آواز میں بولی۔ وہ اپنے والد سے عبد المنان کی فیملی کے بارے میں کافی سن چکی تھی اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ خالد ان کا بیٹا ہے۔ آئی ایم سوری نادیہ، میں کامی بن کر تمہیں تنگ کر رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تم سے کس طرح بات شروع کروں۔ خالد بولا، لیکن آپ مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نادیہ نے وضاحت مانگی۔ نادیہ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، خالد نے بلا توقف بول دیا، جس پر نادیہ سرشار سی رہ گئی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ نادیہ نے سوال کیا۔ یہ بات کی بات ہے نادیہ، بس میں آپ خود سے اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے تمہیں جب سے تمہاری بہن کی شادی پہ دیکھا ہے تب سے چاہنے لگا ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ واپس آنے کے بعد تم کیوں میرے دل و دماغ پر چھائی ہو۔ خالد نے بنا رکے سب کہہ دیا۔ نادیہ کی بہن کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ نادیہ کے ذہن میں کئی سوالات طوفان بن کر اٹھ رہے تھے۔ وہ ساکت نگاہوں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہیلو نادیہ، ادھر سے آواز آئی تو نادیہ چونکی اور فوراً بولی، آج کے بعد مجھے فون یا میسج مت کیجیے گا، اور فون بند کر دیا۔ اس کے جسم پر عجیب سی کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ دوبارہ فون کی رنگ ٹون بجی۔ نادیہ نے فون کال کاٹتے ہوئے فون کو سوئچ آف کر دیا۔ نادیہ کے دل و دماغ پہ عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ وہ فون کو آن کرنے کے سے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے وہ میسج کا سلسلہ جاری تھا۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ خالد اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بستر پر کروٹ بدلتے وہ اپنی سوچوں میں گم و سم تھی۔ باہر رات کی تاریکی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سی ہوا کھڑکی سے گزرتے ساتھ لٹکے پردوں کو جھول رہی تھی۔ پردوں کی کے پیچھے جنبش نے ستاروں کی آنکھ مچولی کے کھیل کھیل رہی تھی۔ آنکھوں میں انجانی سی چمک۔ دل کے کسی کونے میں ایک خیال مچل رہا تھا کہ واقعی خالد کیا مجھے چاہتا ہے؟ چاہنے جانے کا احساس اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ ایک دم مثبت سوچ رہی تھی۔
شاید وہ جانتی تھی کہ خالد ایک اچھا لڑکا ہے، اسے اپنے ابو کے دفتر میں فوٹو البم میں دیکھ چکی تھی اور ابو سے انکل کی، ابو منان کی فیملی کی کافی سن چکی تھی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ خالد اسے یہ بات کہہ سکتا ہے۔ وہ عمان سے گفتگو کر رہی تھی کہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچن میں فرش پر اسٹیل کی پلیٹ گرتے ہی گھر کی فضا میں ایک شور سا گونج اٹھا۔ نادیہ کی امی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں کہ پلیٹ نیچے گر گئی۔ اس شور نے نادیہ کو اچانک نیند کی آغوش سے جگا دیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور حسب معمول موبائل آن کیا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس نے دوپہر سے موبائل بند کر رکھا ہے۔ فون آن کرکے تکیے کے نیچے رکھ کر وہ واش روم چلی گئی۔ واپس آ کر موبائل دیکھا تو 70 کے قریب میسج اس کے موبائل میں موصول ہو چکے تھے اور مزید میسج کا نوٹیفیکیشن آ رہا تھا۔ وہ ایک ساتھ اتنے میسج دیکھ کر تلملا سی اٹھی۔ خالد کی طرف سے میسج کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے بنا جواب دیے میسج کو دیکھنا شروع کیا۔ 20 مرتبہ ہر میسج میں نادیہ کا نام ٹائپ کیا تھا۔ نادیہ نے موبائل کی رنگ ٹیون بند کر کے موبائل واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کچن کی طرف ناشتے کے لیے بڑھ گئی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ذہن میں عجیب سے سوالات گردش کر رہے تھے اور وہ فون اٹھانے سے گریزاں ہو رہی تھی۔ جب دن 11 بجے کے قریب اس نے ہمت کر کے دوبارہ فون تکیے کے نیچے سے نکالا، اس بار میسج کے ساتھ بہت زیادہ مسڈ کال بھی تھی۔ پھر دن اور وقت گزرتے پتہ نہیں چلا۔ نادیہ کے خالد سے بات کرنے لگی اور دونوں میں محبت کا اٹوٹ رشتہ بن گیا۔ اس کا اندازہ نادیہ کو کبھی نہ ہو سکا تھا۔ ان کو فون پہ بات کرتے 3 سال گزر چکے تھے اور آج رات بھی نادیہ کی کھڑکی کے پاس کھڑی خالد کے میسج بار بار پڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں 2 سال کے لیے ناروے جانا ہے، دیکھو تم میرا انتظار کرنا، میں واپس آتے ہی ایک بار پھر ابو سے بات کروں گا ہماری شادی کے بارے میں۔ تم نم آنکھوں کے ساتھ آنسوؤں کا سیلاب ضبط کرے بار بار میسج پڑھے جا رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں جہاں دلوں میں محبت جوان ہوتی رہی، وہاں دونوں خاندانوں کے کاروباری اختلافات بھی شدت پکڑتے گئے۔ نادیہ دل و جان سے خالد کو اپنا چکی تھی، اس کا پہلا پیار تھا اور محبت کا بیج خالد کی طرف سے بویا گیا تھا۔ سب اختلافات اپنی جگہ، لیکن محبت کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ نادیہ نے ایم اے سوشل اسٹڈیز میں تعلیم مکمل کی اور اب اس کی ماں اس کی شادی کے لیے فکر کر رہی تھی۔ ابھی تک نادیہ اور خالد کے رشتے کی بات صرف خالد کے گھر تک محدود تھی۔ خالد کے والد اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کی بات ابھی نادیہ کے گھر تک نہیں پہنچی تھی اور وہ خود یہ بات اپنی ماں کے کہنے سے گریزاں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خالد کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر والدین خود آئیں۔ ایک امید لے کر کبھی تو خالد اپنے ابو کو منا لے گا، وہ انتظار میں تھی اور اپنی ماں سے مزید 2 سال کا وقت لے کر ایم ایڈ میں داخلہ لے لیا۔ اسے امید تھی کہ خالد 2 سال بعد جب ناروے سے واپس آئے گا تو ضرور اپنے ابو کو منا لے گا۔ جدائی کے لمحات بہت کرب انگیز ہوتے ہیں۔ خالد اس کو روزانہ کال کرتا۔ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن روزانہ صبح شام کچھ دیر کے لیے بات کرنا ان کا معمول رہا۔ خالد کا دیوانہ پن نادیہ کو ہواؤں میں اڑا کر رکھتا۔ نادیہ کو اس کے پیار پہ بہت مانتا۔ جدائی اور انتظار کے لمحوں نے جب شدت اختیار کی تو نادیہ کی دعاؤں میں رب سے اظہار بڑھتا گیا۔ اس کی نمازوں میں دعا میں خشوع و خضوع کی نسبت بڑھتا گیا۔ اس کو دعاؤں میں ذکر میں ایک لذت اور سکون ملنے لگا تھا۔ بھلے وہ اس کا عشق مجازی تھا، لیکن رب کی قربت پانے کا بہانہ تھا۔ دن رات وقت کے پر لگا کر الٹنے لگے۔ ایک دن خالد نے نادیہ کو فون پر بتایا ہے کہ سب مسائل نادیہ کے ابو کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ اگر تمہارے ابو کاروبار میں لگائے شیئرز واپس لیتے ہیں تو ہم یہ کمپنی بیچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تمہارے ابو کی ضد کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار خسارے میں ہے۔ آہستہ آہستہ نادیہ پر یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی کہ دونوں خاندانوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کی وجہ اس کے اپنے ابو ہیں، لیکن اس کے ابو یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ خالد سے پیار کرتی ہے۔ ایک عجیب سی جنگ اور کشمکش نادیہ کے اندر ہر وقت چلتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جتنا پیار خالد سے کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ پیار اپنے ابو اور ان کی عزت سے کرتی تھی۔ پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا۔ اگر میں نے پیار کیا ہے تو اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے کوئی غداری تو نہیں کی، وہ خود کو دلاسا دیتی۔ لیکن آہستہ آہستہ صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگی۔ وہ اپنے ابو سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب اسے اپنے ابو کو دیکھتی تو ایک درد کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر جاتی۔
اس کے ابو کی ضد کی وجہ سے وہ کیسی کربناک اذیت گزار رہی تھی۔ خالد کاروباری اختلافات اپنی جگہ، تم اپنے ابو کو راضی کر لو رشتے کے لیے، دیکھو میں اختلافات کی بھیٹ محبت کو نہیں چڑھا سکتی۔ نادیہ فون پر نم انداز میں خالد سے التجا کر رہی تھی، میں 3 مہینے بعد پاکستان آ رہا ہوں، اس بات پکی کر کے جاؤں گا، تم اداس نہ ہو، خالد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب 2 سال بعد خالد پاکستان واپس آئے۔ خوف کے ساتھ نادیہ کی آنکھوں میں امید کی چمک اتر رہی تھی۔ 5 سال اس کو محبت کے اس بندھن میں بندھے 5 سال بیت چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی خالد کے علاوہ کچھ نہ سوچا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے من میں خالد کو پا لینے کا جو یقین تھا، اس میں وہم و گمان کا شبہ تک نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح خالد کی بات اس بار بھی بیکار گئی، اور نادیہ اس غم کو لے کر کڑتی رہی کہ خالد اپنے ماں باپ کا لاڈلا ہونے کے بہت دعوے کرتا ہے، پھر اتنی سی بات اب وہ اپنے گھر والوں سے نہیں منوا سکا۔ وہ ان کو مجبور تو کر سکتا تھا کہ وہ نادیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا اس لیے؟ لیکن اس کے ساتھ شک کی گنجائش موجود نہیں تھی، کیونکہ گزشتہ 5 سالوں سے جس طرح خالد دن رات نادیہ سے بات کرتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالد دل میں بے وفائی کی جگہ ہوگی۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، خالد کی طرف سے یہ جملہ نادیہ کی سماعت سے ٹکرایا۔ نادیہ جس کے لیے پیار ایک بہت مقدس اور جان سے بڑھ کر عزیز رشتہ تھا، وہ کورٹ میرج کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی کہ جس سماج میں وہ سانس لے رہی ہے، وہ سماج کبھی اس کو عزت سے قبول نہیں کرے گا۔ خالد کی جدائی اور انتظار نے اس کو جس کرب سے گزارا تھا، وہ جس طرح اپنے رب کے قریب ہوئی تھی، اس کے اندر یہ احساس جاگ اٹھا تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ نہیں خالد، پیار کرتی ہوں، حد سے زیادہ کرتی ہوں، اور 5 سالوں سے انتظار بھی کی دہلیز پر تمہارے نام کا دیا جلا کر بیٹھی ہوں، لیکن ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کروں گی جس سے میرے ابو کی عزت پر آنچ آئے۔ میرے لیے میرا پیار اور تم سب بہت عزیز ہو، لیکن میرے لیے اپنے باپ کی دی ہوئی 25 سال کی محبت اور پرورش بھی بہت عزیز ہے۔ اپنی 5 سالہ محبت کے لیے 25 سال کی محبت کو کیسے دھوکہ دوں؟ تم سمجھو خالد، ابھی وقت ہے، اپنے والدین کو راضی کر لو، کسی طرح بھی ان کو منا لو، لیکن کچھ کرو، نادیہ نے سسکتی آواز میں جواب دیا۔ مجھے 2 سال مزید ناروے جانا ہے، نادیہ میرا انتظار کرو گی؟ اب کی بار یہ الفاظ نادیہ پر بجلی بن کر برس رہے تھے۔ بیشتر اس سے کہ وہ جواب دیتی، اشکوں کی ایک لکیر اس کے رخسار پر کھنچ گئی تھی۔ وہ کتنا انتظار خالد، میں اپنے ماں باپ کو اور نہیں ٹال سکتی، خدا کا واسطہ ہے کہ یا تو مجھے اپنے نام سے جوڑ لو یا اس پیار کی قید سے آزاد کر دو۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے جیوں گی تمہارے بغیر، لیکن یہ انتظار میرے ضبط کا خون چوس رہا ہے۔ جانے انجانے میں انتظار کی دہلیز پر ایک بار پھر خالد اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پیار بھی انوکھا پیار تھا، خاندانی رسم و رواج کی پاسداری کرتے کرتے۔ ان 5 سالوں میں نادیہ ایک بار پھر خالد سے نہیں مل پائی تھی، بس ان کا رابطہ فون پر ہی ہوتا تھا۔ جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کا قرب پانے کو بےتاب تھے، وہاں گھر کی چوکھٹ سے لپٹا انتظار نادیہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ ڈھلتی سرخی شاموں کی وہ دھوپ کا گھر کی دیوار سے سرکنا، فلک پر تیرے ہونے کا کالے سفید بادل، اور ہوا میں ہلکی ہلکی سی خنکی میری آنکھوں کو مسکان کے وہ تعویذ دے رہی تھی جن کے سحر میں گرفتار ہو کے طبیعت بس تیری ہی یادوں پر مائل تھی۔ میں سیڑھیوں پہ بیٹھی دن کی روشنی کو شب جام میں اترتا دیکھ رہی تھی، جہاں کے شور اور ہنگامے بھی سکوت کی چادر میں لپٹ رہے تھے۔ پنچھی اڑتے اڑتے الوداعی چہچہاہٹ سے شام کو الوداع کہہ رہے تھے۔ شام کی چوکھٹ پہ نہ جانے کتنے خوابوں کے دیے سکونِ جگر میں جلا رہے تھے۔ کہنے کو تو یہ ایک دن تھا، مگر کتنی صدیوں کی مسافت کا باب بند ہو رہا تھا۔ آج بھی میرا انتظار فقط انتظار ہی تھا، آج بھی ایک شب کو تنہا چراغوں میں جلنا تھا۔ اب کی بار عید پر کچھ لوگ نادیہ کا رشتہ دیکھنے آ رہے تھے، اور نادیہ کے اندر بے چینی کسی لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو اپنی محبت کا راز بتا ہی دیا۔ زیب النساء نادیہ کی بڑی بہن سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، اور کچھ دیر بعد نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دے کر مزید کہنے لگیں، پاگل لڑکی، اتنے سالوں سے تنہا اس گرب میں جل رہی ہوں، مجھے تو بتا دیا ہوتا، میں بات کرتی ہوں، لیکن اپنی ذات پر انتظار کی درد کی جھلکتی رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نادیہ کو گلے لگایا، اور نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وجود میں چھپا محبت اور انتظار کا کرب آج آہا کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر برس رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے خالد کی دی ہوئی امیدوں کے سارے ضبط کے جام پی رہی تھی۔
زیب النساء نے اپنی ماں سے بات کی جو کچھ تردد کے بعد اس رشتے کے لیے رضامند ہوتی نظر آئیں، اور نادیہ کو دلاسا دیا کہ اس کی بار خالد اگر اپنے ابو کو راضی کر لے تو وہ خود نادیہ کے ابو کو اس کے رشتے کے لیے راضی کر لیں گی۔ گویا زینب النساء اور اس کی ماں کا یہ دلاسا نادیہ کے لیے خزاں رسیدہ شاخوں پر امید کی کوپلیں لے کر کھل رہا تھا۔ آج بہت مدت بعد اداسیوں کے لبادے سے نکل کر نادیہ خوشی خوشی خالد سے بات کر رہی تھی۔ پہلے وہ اکیلی تھی، لیکن اب اس کے ہمراہ اس کی ماں اور بہن کا ساتھ بھی تھا۔ بس اب جو کرنا ہے خالد کو کرنا ہے۔ معلوم نہیں وہ اس قدر نادان کیوں تھی کہ اتنے سالوں سے آج بھی خالد پر اتنا ہی بھروسہ کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، وہ بھی تو اس سے پیار کرتا تھا۔ نادیہ جس کے لیے اپنا اور خالد کا بہت پیار معنی رکھتا تھا، وہ کیسے خالد کے پیار پر شک کر سکتی تھی؟ دور دور تک نظاروں میں کھوئے رہنا نادیہ کی عادت بن چکی تھی۔ تنہائی کے یہ سال کسی ریاضت سے کم نہیں تھے۔ اسے تو 20 سال کی عمر میں ہی یہ محبت کا روگ لگ گیا تھا، اور وہ خالد کے خیالوں کو لے کر ساری دنیا سے بہت جلد الگ ہو گئی تھی۔ اب تو ہوا، بادل، بارش، درخت، پھول، پتیاں، تتلیاں اسے خود سے ہم کلام ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ہاں، یہی تو سب تو تھے جو اس کی تنہائیوں کے ساتھی تھے۔ اس کی محبت بہت پاکیزہ تھی، انتظار کی چوکھٹ پر چلتی ہوئی محبت کی یہ چنگاری اب عشق کی آگ میں بدل چکی تھی۔ دن بدن نادیہ کے جذبے عشق کی بھٹی سے کندن بن کر نکل رہے تھے، اور وہ محبت میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اور اتصالِ تنہا محبت کے خیالوں سے لگ کر انتظار کے تکیے پر جو ملن کے خواب دیکھے تھے وہ ان کی تعبیر پائے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ انتظار کا ایک اور سال بھی بیت گیا جب ایک صبح ایک خبر نادیہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ خالد کا فون آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ صدمہ ہی ایسا تھا کہ نادیہ کے دلاسے اس وقت خالد کا حوصلہ بڑھانے سے قاصر تھے۔ خدارا، یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی جس انسان کی مرضی کے انتظار میں ہمارا رشتہ انتظار کی دہلیز پر کسی دستک کا منتظر تھا، وہ آج ہی اس دنیا میں نہیں رہا۔ نادیہ کی نظر فلک کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور وہ دل ہی میں کئی باتوں کے گمان لے کر خود سے ہم کلام تھی۔ خالد پاکستان آیا اور 3 ماہ کا وقت ایسی غم و کشمکش میں گزر گیا۔ کاروبار کے سلسلے میں خالد کو دوبارہ ناروے جانا پڑا۔ صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ نادیہ رشتے کی بات تک آ نہ سکی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد خالد کے رویے میں بدلاؤ آنے لگا، اور وہ بات اب بھی کرتا تھا، لیکن رویے میں ایک گنجی سی آ گئی تھی۔ نادیہ کو اب بھی یقین تھا کہ وہ ضرور اس سے شادی کرے گا، لیکن اب دونوں کے بیچ ایک اجنبیت سی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ جب خالد کے منہ سے نادیہ نے سنا کہ اس کے لیے یہ رشتہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، کہ اس کا باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اگر وہ نادیہ سے شادی کر لیتا ہے تو ایک کسک اس کے دل میں باقی رہ جائے گی، گویا یہ بات نادیہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس سے قطع نظر اس سے ایک بات کی امید نہیں تھی کہ خالد ایسی بات سوچ سکتا ہے۔ میں کہاں ہوں، میرا کیا قصور؟ نادیہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ میں کسی کی انا کی بھیڑ چڑھ رہی ہوں؟ میرے ابو کو تو آج تک علم بھی نہیں ہے کہ ان کی انا اور ضد کی بھیڑ ان کی بیٹی کی محبت اور جوانی چڑھ چکی ہے، مگر قصور میرے ابو کا بھی تو نہیں۔ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خالد میری زندگی میں، اور اگر خالد کے ابو فوت ہو گئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خالد نے ایسی بات کیوں کی؟ یہ سب سننے کے بعد نادیہ بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ کبھی کبھی تو اس کے دل میں بھی خیال ابھرتا کہ خالد کے ابو دل سے خوش نہیں تھے، شاید وہ زندہ ہوتے تو مان بھی جاتے۔ اب کی بار تو خالد نے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کو منا لے گا۔ 7 سالوں میں پہلی بار دونوں کے رابطوں میں کچھ کمی آئی تھی۔ انتظار کی دہلیز پر بیٹھی نادیہ کے بالوں میں چاندی جیسی چمک اترنے لگی تھی۔ اب تو خالد کی محبت اس کی زندگی کا وظیفہ تھی، اور اس امید بھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ سکتا ہے۔ کتنے ہی رشتے وہ خالد کے انتظار میں منا کر چکی تھی۔ رابطوں کی کمی کا سلسلہ بڑھا تو بات دونوں سے ہفتوں پر چلی گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ 4 ماہ تک خالد کا کوئی فون یا میسج وصول نہیں ہوا۔ 4 ماہ نادیہ کے لیے کس قدر کرب انگیز تھے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی ماہی اب وہ دن رات تڑپتی، بارہا خالد کا نمبر ڈائل کرتی، اس کا نمبر بند ملتا۔ نادیہ کی سانسیں بھی رکنا شروع ہو جاتی، ایسا لگتا کہ وقت اسی برف کی سیل پر رکھ کر دن رات مجنت ہو گیا ہو، اور وہ قطرہ قطرہ کرب کی اذیت میں پگھل رہی تھی۔
نہ جانے خالد کے پیار نے ابھی اور کتنے امتحان لینے تھے۔ وہ نادیہ جس کی آنکھوں میں کبھی جگنو جیسی چمک تھی، سیاہ لمبے بال، گلابی رنگت، آج وہ عشق غریزہ میں مبتلا، صدیوں کا کرب لیے الجھے بکھرے لباس میں ملبوس، صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹی تھی۔ فون کی رنگ ٹون بجی۔ نادیہ نے فون اٹھاتے ہی بنا رکے ہر بات کہہ دی۔ خالد تم کہاں تھے؟ تم جانتے ہو تمہارے بغیر میرے لیے ایک ایک پل گزارنا کس قدر مشکل ہے، اور تم پورے 4 ماہ بعد مجھ سے بات کر رہے ہو۔ نادیہ میں نے شادی کر لی ہے۔ خالد نے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر گویا اعلانیہ نادیہ کو بتایا۔ نادیہ یہ خبر سنتے ہی سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تم جانتے تھے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نادیہ مجھے معاف کر دو، سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ میری ماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری بات ہوگی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ وہ مرنے سے پہلے ماموں کی بیٹی کو میرا نام دے گئی تھیں۔ مجھے ماں کی آخری خواہش پوری کرنا پڑی۔ خالد نے نادیہ کی بات کا جواب دیا۔ تمہارے لیے سب کچھ اہم تھا اور میں نہیں تھی۔ یہی آخری لفظ جو نادیہ کے منہ سے نکلے۔ ہیلو ہیلو نادیہ، میری آواز آ رہی ہے کیا؟ نادیہ میری بات کا جواب دو۔ مگر موبائل فون نادیہ کے ہاتھ سے گر کر دور جا پڑا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج اس کی چیخوں سے سارا ماحول گونج رہا تھا۔ اس کا انتظار لاحاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ خالد کی محبت نے اسے گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ کسی کو دل کے اتنے قریب نہ لا سکی، اور خالد نے سب کچھ اتنی آسانی سے ختم کر دیا تھا۔ روتے روتے کب وہ ہلکان ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ نادیہ نادیہ اٹھو، زمین پر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ اور تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ زیب النساء نادیہ کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر نادیہ کو زیب النساء اور اس کی ماں نے سہارا دے کر چارپائی پر لٹایا۔ نادیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کافی وقت کے بعد بھی جب اسے ہوش نہیں آیا تو وہ اسے اسپتال لے گئیں۔ انہیں بہت شدید صدمہ ہوا اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہی بی پی بہت لو ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کا نسخہ زیب النساء کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ آج کا دن انہیں اسپتال میں رکھنا ہوگا تاکہ ڈرپ وغیرہ لگانے سے ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ رات کو نادیہ کو ہوش آیا اور زیب النساء سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ زیب النساء اس کے رونے کی ساری وجہ پہلے ہی جان چکی تھیں، کیونکہ نادیہ کے بے ہوش ہونے کے بعد اس کا موبائل زیب النساء کے پاس تھا اور وہ خالد کا فون اٹھا کر ساری بات سے آگاہ ہو چکی تھی، اور اس نے خالد کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ اس کی بہن کی زندگی اور برباد نہ کرے اور نہ آئندہ یہاں فون کرے، کیونکہ زیب کو اپنی بہن کی حالت رازدار کا بے حد صدمہ تھا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں سے نہیں چھپائی تھی اور ساری حقیقت بتا دی تھی۔ نادیہ کے ابو کچھ ہفتوں کے لیے گھر سے باہر تھے، انہیں واپس آنے میں وقت لگا تھا۔ واپسی پر یہ تو علم ہو گیا تھا کہ نادیہ بیمار ہے، لیکن اصل حقیقت اب بھی اس کے ابو کو پتہ نہیں تھی، اور نہ ہی کسی نے پھر اس کے ابو کو اس حقیقت کے بارے میں بتایا۔ نادیہ جو لا علمی میں جانے انجانے میں اپنے ابو کی ضد کا شکار ہوئی تھی، اب بھی سوچتی شاید اس وقت کے قصوروار میرے ابو نہیں تھے۔ کاش میں ایک بار اپنے ابو کو اعتماد میں لیتی اور بتا دیتی کہ خالد سے پیار کرتی ہوں، تو ہو سکتا ہے میرے ابو میری بات مان کر رکھ لیتے، لیکن وہ جس معاشرے میں سانس رہ رہی تھی وہاں اپنے باپ کے سامنے اقرار محبت گویا غیرت کا قتل تھا۔ رسم و رواج کی کچھ بیڑیاں تو اس کے قدموں میں تھیں جنہوں نے اس کو باز رکھا، اور وہ چپ چاپ 7 سال سولی پر لٹک کر زندہ درگور ہوتی رہی۔ نادیہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ وہ خالد کو قصوروار کہتی یا اپنی قسمت کو الزام دیتی؟ بھلے جو بھی تھا، وہ مجبوریوں کی سولی پر لٹک چکی تھی۔ اسے اپنا آپ کھوجنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے اپنی شہرت نہیں کاٹی، کیونکہ آج بھی وہ چپ چاپ اپنے باپ کی غیرت اور عزت کو نبھا رہی تھی۔ وہ اپنی اس محبت کی تلخی کو جیتے جی پینا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے سانس لینا بھی دبر ہو رہا تھا۔ وہ رب سے بھی شکوہ کرتی، تو کیسے کرتی
خالد کی محبت نے اسے رب سے باتیں کرنا سکھا دی تھیں۔ خالد سے محبت کرتے کرتے وہ رب کی محبت کے بھی بہت قریب ہو چکی تھی۔ ہاں، اب وہ اپنے رب سے بھی بہت محبت کرتی تھی، تو وہ کیسے گلہ کر سکتی تھی کہ رب سے؟ رب تو بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو مجھے خالد کا قرب عطا کر دیتا، اور اگر خالد میری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ 7 سال اس کی محبت کی بھیٹ کیوں جلتی گئی؟ دبی سوچوں میں وہ رب سے گلہ کر رہی تھی، لیکن اگلے لمحے ایک خاموشی اس کے خیالوں پر پہرا دینے لگی تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت وقت کے آنچل میں سما چکی تھی۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی بدن کو زخمی کرتا۔ سانس لیتی تو دل کی دھڑکنیں زخموں سے چیخ اٹھتی تھیں۔ اس کا خون مسلسل بجھ رہا تھا، لیکن اب وہ خالد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ہو نہ ہو قسمت کے ساتھ وہ اس سب کا قصوروار خالد کو سمجھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ پرسکون ہونے لگتی تو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول بھی کر لیتی، مگر جب جگتی رتوں کے سنگ درد جاگ اٹھتا تو اس سب کا الزام خالد کے سر رکھتی۔ ہیلو، کون؟ میں نادیہ کی امی بات کر رہی ہوں۔ جی جی آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ خالد نے جواب دیا۔ خالد، میں تمہیں آخری بار منع کر رہی ہوں، اور میری بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ جو زندگی تم نے اس کی برباد کرنی تھی وہ کر چکے ہو، اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ نادیہ کی امی نے سختی سے خالد کو منع کیا، پہلے اس کے کہ خالد کچھ کہتا۔ نادیہ کی امی نے فون بند کر دیا۔ وقت بھی آخر پھسلتی ریت ہے، جتنا بھی قید کرنے کی کوشش کرو ہتھیلیوں سے سرک ہی جاتا ہے۔ نادیہ کا وقت اپنے رب کی یاد میں گزرتا۔ وہ بہت کم بولتی، لیکن پھول، خوشبو، تتلیاں، ہوا جو اس کی تنہائیوں کے ساتھی تھے، آج بھی اس سے ہم کلام ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ خالد سے پیار بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اس کے من میں گہری خاموشی کو کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر خالد کو فون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور جانتی تھی وہ اتنی کیسے بدل گئی ہے۔ نہ شکوہ نہ شکایت، بس خاموشی سے وقت کے دھاروں میں بہہ رہی تھی۔ نادیہ کی ماں کو نادیہ کا گھر بسانے کی فکر اب بھی تھی، لیکن نادیہ اس موضوع پہ بات نہ کرتی۔ ہاں نہیں کہ اس سفر میں مزید 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ماں کے آنسو نادیہ کے دل پر اثر کر ہی گئے، اور اس نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے حامی بھر لی۔ نادیہ کی امی کو یقین تھا کہ شادی کے بعد اس کی پھولوں جیسی بیٹی دوبارہ کھل اٹھے گی۔ نادیہ کی عمر اس وقت 29 سال تھی۔ زیب النساء کے شوہر کے ایک دوست کے ساتھ نادیہ کا رشتہ طے ہوا۔ قاسم علی نادیہ سے عمر میں چند سال بڑا تھا، اور دیکھنے میں ایک خوبصورت شخصیت کا مالک، خوش و وجاہت انسان تھا۔ عید بقرہ کے بعد نادیہ کی شادی چند عزیز رشتہ داروں کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ہوئی۔ گلابوں کے پھولوں سے مہکتی سیج پر آج وہ قاسم علی کی دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اس نئی زندگی کا آغاز اس کے لیے کیسا ہوگا۔ انتظار کی دھوپ میں اس کی خواہشوں کا بدن جھلس رہا تھا، اور وہ خود کو کسی حادثے سے بچ جانے والی زندہ مخلوق تصور کر رہی تھی۔ قاسم علی نیک سیرت انسان ہونے کے ساتھ ایک امیر بزنس مین بھی تھا، جس کے پاس نادیہ کو دینے کے لیے ہر آسائش موجود تھی۔ تم جانتی ہو نادیہ، تم میری زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو۔ تمہارے آنے سے جیسے میری زندگی میں باہر آئی ہو۔ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری ان آنکھوں میں کھو جانا۔ قاسم نے نادیہ کو اپنے بہت قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نادیہ قاسم کی قربت کو پا کر زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ اسے قاسم کی طرف سے جو پیار مل رہا تھا اس کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید لڑکی زندگی میں صرف ایک بار پیار کرتی ہے، وہ دوسری بار نہیں کر سکتی، لیکن اسے اپنے دل میں قاسم کے لیے محبت کے پھول کھلتے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ اس نے جتنا سہا تھا شاید وہ اب خالد سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس انسان سے نفرت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جسے محبت کا دیوتا بنا کر سالوں پوجا گیا ہو، مگر جب وہی محبت کا دیوتا آپ سے آپ کی محبت کی قربانی مانگ لے تو محبت کا خون بہہ جانے کے بعد اس کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اسے خالد سے اب نفرت تھی یا محبت؟ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ قاسم اس کا شوہر تھا، وہ بیوی ہونے کے حیثیت سے اپنے شوہر سے وفا نبھانا چاہتی تھی۔ 2 سال بعد نادیہ کی آغوش میں ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد نادیہ مکمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ننھی گڑیا کے آ جانے سے قاسم کی توجہ اور پیار بڑھ گیا تھا۔ نادیہ رب کا شکر ادا کرتی، اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ رب نے خالد سے بہتر اس کی قسمت میں
जीवन साथी लिख दिया है। इसका इतना सालों का तड़पना और इंतज़ार लाहासिल नहीं गया था, क्योंकि इसका सिला इसे कासिम की सूरत में मिल चुका था। अब वो माजी की तमाम अज़ियतें भूलकर दिल से कासिम को अपना रही थी। बेड पर रखे फ़ोन बजने पर मैसेज की रिंग ट्यून बार बार बज रही थी। नादिया अपने गीले हाथ और दुपट्टे के पल्लू से साफ करती मोबाइल की तरफ बढ़ी और मैसेज ओपन किया। मैसेज पढ़ते ही खून की सर्द लहर इसके जिस्म में सरायत कर गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा नादिया, तुमसे जुदा होकर मैं एक पल खुश नहीं रह सकता। आज भी 5 साल बाद भी जाने खालिद ने कहाँ से नादिया का नंबर तलाश कर लिया था। नादिया की रूह में एक लहर उतरने लगी। अब कि वो इसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो वो दोबारा क्यों इसे सताने। नादिया ने कांपते हाथों से इसे मैसेज लिखा था कि अब इसके दिल में इसके लिए ज़रा बराबर भी रहम या मोहब्बत नहीं है, और ना वो अब कभी इससे बात करेगी। ये कहते हुए इसने खालिद का नंबर ब्लॉक कर दिया। नादिया की आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ फूटकर रुखसारों पर बहने लगीं। वो सोचने लगी, काश आज से कुछ साल पहले ही मैं इसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती, तो शायद मुझे ज़िंदगी में अजियत से दो चार ना होना पड़ता। खालिद की मजबूरी थी, अब बेवफाई ने इसे बहुत सदमा दिया। वो समझने लगी थी कि इस शायद सब मर्द तो बेवफा होते हैं, लेकिन कासिम ने इसको जितना प्यार दिया उसकी अजमत और वफा का यकीन हो गया था। तुम क्यों रो रही हो? कासिम की आवाज़ नादिया की समाज से टकराई, जो वो चौंक कर मोबाइल के फेंकती हुई बाहर के कासिम से लिपट गई। हाँ, अब कासिम अली इसका शौहर इसके साथ ज़िंदगी था। वो किसी सूरत अपने शौहर से बेवफाई नहीं करना चाहती थी। इसके मैसेज पढ़कर खालिद का नंबर ब्लैकलिस्ट करने के बाद वो जान चुकी थी कि वो खालिद से नफ़रत करती है। एक औरत की असल मोहब्बत का हकदार सिर्फ इसका शौहर होता है। खालिद खुदा ने औरत के मन में बहुत मोहब्बत भर दी है, क्योंकि इसके दिल में ममता है। इस मोहब्बत का एक हिस्सा हर मर्द को ज़रूर देती है। ला हासिल के पीछे भागती नादिया चुकी थी। औरत की मोहब्बत की महराज इसका शौहर होता है। वो दिलो जान से वो अब दिलो जान से कासिम अली को अपना चुकी थी। कहानी कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।